بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے دینی سوال اور جواب کا 14واں ایپیسوڈ ہے، تو ہم جلدی آج کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے فہیم صاحب کا، دیوبند سے پوچھتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنے کی کیا نیت ہوگی، اور شش عید کے کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ شش عید لکھا کریں، وہ 6 روزے ہوتے ہیں جو شوال کے۔ تو شوال کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ تو 30 روزے وہ اس کا اگر ہر نیکی کا بدلہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کا بدلہ 10 ہوگا تو 300 ہو گئے، اور یہ 6 روزے یہ 60 ہو گئے تو 360 دن بنتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پورے سال روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ نیت کیا کرنی؟ بس دل سے نیت کرے کہ میں شوال کے جو روزے ہیں اس کے نیت کرتا ہوں، بس کافی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ مغرب کی نماز کے بعد ساتھ میں ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مغرب کے بعد ظہر کی نماز؟ کیونکہ میری جاب ٹائمنگ کی وجہ سے اکثر ظہر اور عصر قضا ہو جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اوقات مقررہ پر فرض کی گئی ہے نماز، تو اس لیے فرض میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ یہ کریں کہ فرض پڑھ لیا کریں، اگر بالکل گنجائش نہ ہو تو کہیں بھی رہیں آپ اپنی فرض پڑھ لیں، بہتر جماعت کے ساتھ میں پڑھیں، لیکن قضا کرنے سے بہرحال بہتر یہ ہے کہ اپنی نماز فرض ادا کر لیں۔ قضا ہو جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت میں، لیکن جان بوجھ کر کے قضا کرنا یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیلی شام 5 بجے 5 لوگ گھومنے جاتے ہیں اور اس میں کچھ لوگ فالتو باتیں کرتے ہیں جو ہمیں سننا پڑتا ہے، کیا اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ آپ کو سننا کیوں پڑتا ہے؟ کوئی گن پوائنٹ پہ سنا رہا ہے آپ مت جائیے۔ تو فضول باتوں سے، لایانی باتوں سے اور فحش باتوں سے بہرحال روزے میں کمزوری آتی ہے اور روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اور جب آپ جاتے ہیں وہاں گھومنے سیر و تفریح کے لیے تو آپ اس میں دین کی بات کیا کریں، تاکہ ان کا جو دھیان جو اس طرف جاتا ہے تو اس سے نکل کر وہ لوگ بھی دین کی باتیں معلوم کرنے والے بن جائیں۔ کونین صاحب کہتے ہیں رائے بریلی سے، قرآن مجید کی تلاوت کن کن وقت میں نہیں کی جاتی؟ حضرت تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ بھائی قرآن کریم کی تلاوت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، کوئی وقت ایسا نہیں جس میں قرآن کریم کی تلاوت منع کیا گیا ہو۔ جو زوال کے وقت میں اور جو عصر سے مغرب کے درمیان یا صبح صادق کے وقت میں جو بات ہے تو وہ نماز کی منادی ہے، یعنی نماز جو نفل نمازیں ہیں اس کا پڑھنا منع ہے، قرآن کی تلاوت منع نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان ناپاک ہو یا عورت اپنے ایام میں ہو تو اس وقت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، اس کے علاوہ پاکی کی حالت میں کبھی بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ محمد اسماعیل رائنی صاحب بلرام پور سے کہتے ہیں کہ سوال نمبر 1، حضرت جیسے کہ تراویح میں قرآن مکمل ہو گئی پھر اس کے بعد بھی قرآن کو مکمل کرنا ضروری ہے؟ پہلی بات تو تراویح میں مکمل کرنا ہی ضروری نہیں ہے، سنت ہے، تو سنت کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ کم از کم ایک قرآن تراویح میں سنے۔ باقی اگر دوسرا قرآن کو تراویح میں سننا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے افضل ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ایاز صاحب بہرائچ سے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کتنا کرنا صحیح ہے یا انفرادی؟ نبی کے دور میں کیا عمل رہا فرض نماز کے بعد؟ بھائی فرض نماز کے بعد انفرادی دعا بہتر ہے، اجتماعی دعا کبھی کبھار ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن انفرادی اور اپنی دعا مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، انفرادی دعا جو مانگی جاتی ہے نماز کے بعد میں، تو چونکہ مقتدی نماز کے بعد فوراً مانگتے ہیں تو وہ اجتماعی کی شکل بن جاتی ہے، تو اس لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باقی سلام پھرنے کے بعد امام کی اقتدا سے مقتدی نکل جاتا ہے، تو اب اس پر امام کی اتباع لازم نہیں ہے کہ امام جتنی دیر دعا کرے گا ہم بھی اتنی دیر دعا کریں گے، امام کی دعا پر آمین کہیں گے، امام دعا کرے آپ اپنی دعا کریں۔ تو اگر اجتماعی دعا ہو رہی ہے، زور سے آواز کے ساتھ میں ہو رہی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، اگر کبھی کبھار ایسے ہو جائے، لیکن اس کا رواج بنانا یا اس کو لازم سمجھنا یا اس کو سنت مستمرہ دائمہ سمجھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اجتماعی دعا کے بجائے انفرادی دعا اور سری دعا زیادہ بہتر ہے۔ حسان صاحب بجنور سے کہتے ہیں کہ افطار میں دسترخوان پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن سنت اور لازم نہ سمجھے تو۔ اگر سنت اور لازم سمجھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہا ہے تو اس کا ترک کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ حضرت جی
میں مسجد میں ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں ایک شخص تلاوت کرتا ہے اور جماعت جب ہونے لگتی ہے تو قرآن نہ بند کر کے سیدھا جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ قرآن کو بند کر کے ادب سے رکھا جائے، باقی کوئی ایسا عمل نہیں جس پر ان کو لعن طعن کیا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ بغیر وضو قرآن موبائل میں پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی بغیر وضو موبائل میں قرآن پڑھنے کی گنجائش تو ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے ہی پڑھیں۔ بہت سارے فتوے علماء نے دیے ہیں، بہت علماء یہ بات کہتے ہیں کہ بغیر وضو موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند اور بھی بہت سارے دارالافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ موبائل میں قرآن بغیر وضو پڑھنا تو جائز ہے، لیکن جب اسکرین پر آیات ہو تو اس وقت میں اسکرین کا ٹچ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے قرآن میں لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکی کی حالت میں ہی ہاتھ لگاؤ، پاکی سے مراد وضو والی پاکی ہے۔ تو اس میں فتویٰ یہی ہے بہت سارے علماء کا کہ وضو کر کے ہی ٹچ کریں۔ اب اسکرین پر قرآن ہوتا تو اس کو ٹچ کرتے ہیں جو اوپر کرنے کے لیے، نیچے کرنے کے لیے، تو اس میں وضو کر لینا چاہیے۔ البتہ اگر اسکرین گارڈ آپ کے فون پر لگا ہوا ہے تو آپ بغیر وضو تلاوت کر سکتے ہیں، گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو بنا کر کے موبائل میں قرآن کی تلاوت کریں، اس کی برکت، اس کا نور اور اس کے اثرات ظاہر سی بات ہے الگ ہوتے ہیں۔ اور ہے کہ محمد شاکر صاحب بجنور سے کہتے ہیں کہ فطرہ کتنا ہوگا اس بار انسان کا؟ مفتی صاحب انسانی کا فطرہ ہوتا ہے تو بھائی فطرہ گندم کے حساب سے نکالتے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں نکال دیں، اس کی قیمت جو آپ کے یہاں جو بنتی ہے آپ پتہ کر لیں مارکیٹ میں گیہوں کتنے روپے ریٹ ملتا ہے، کتنے روپے کلو ملتا ہے، تو اس کا 2.25 کلو آپ اس کا جو ہے کر لیں۔ اور اسی طریقے سے وہ دیکھ لیں آپ کھجور کتنے میں بنتی ہے تو 3.5 کلو کے حساب سے نکال دیں، اور اسی طریقے سے جو کتنی بنتی ہے تو 3.5 کلو کے حساب سے نکال دیں۔ تو اس طرح آپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ کے یہاں گیہوں کا ریٹ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ نماز کے اندر آیت کس طرح پڑھنی چاہیے؟ جس طرح قرآن میں ہے ویسے ہی یا پیچھے آگے پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی جس طرح قرآن میں ہے اسی طرح پڑھیں، مثلا پہلے الم تری کیف ہے، پھر اس کے بعد لیلاف قریش ہے، پھر اس کے بعد ارایت الذی، اسی ترتیب پر آپ پڑھیں۔ لیکن اگر ترتیب بگڑ جاتی تو اس سے نماز پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن جان بوجھ کر کے ایسا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ترتیب وار ہی قرآن کی آیات پڑھنی چاہیے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ میں باہر رہتا ہوں، گلف میں، میرے بچے انڈیا میں رہتے ہیں، مجھے فطرہ اپنے بچوں کا انڈیا کے حساب سے نکالنا ہے یا گلف کے حساب سے؟ آپ اپنا فطرہ جو ہے وہ گلف کے ریٹ کے حساب سے نکالیں اور اپنے بچوں کا فطرہ جو ہے وہ انڈیا کے حساب سے نکالیں، اس لیے کہ جو جس ملک میں ہوتا ہے، جس ملک میں عید الفطر کرتا ہے تو اس کا جو فطرہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس پر لازم ہوتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا فطرہ تو نکال دیں سعودی عرب کے حساب سے، وہاں نکالیں یا انڈیا میں نکالیں، اور ان کا جو فطرہ ہے اپنی اولاد کا، اپنے اہل خانہ کا، تو آپ وہ انڈیا کے حساب سے نکال دیں۔ باقی آپ کوشش یہی کریں، ہمارے جو تمام حضرات ہیں، کہ فطرے میں زیادہ جو وسعت والی چیزیں ہیں اس کو دیا کریں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے بھی دیا ہے، تو کھجور کا مارکیٹ میں ریٹ دیکھ لیں، متوسط درجے کی کھجور 300 روپے تک مل جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جو کے ذریعے سے نکال لیں، یا کم از کم کھجور سے نکالیں، کشمش سے نکال لیں، کشمش بھی 400-500 میں ہے تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ کر لیں کہ جو سے نکال لیں، اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے جو، تو جو کی قیمت معلوم کر لیں، پھر اس کے اعتبار سے آپ دے دیں۔ پھر اسی طریقے سے کم درجہ یہ ہے کہ گندم کے اعتبار سے دیں، سب سے سستا جو ہے وہ گندم ہی ہے، تو پھر گیہوں تو اس کے حساب سے دیں۔ تو جس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہو اس حساب سے صدقہ فطر نکالنا بھی زیادہ افضل ہوگا۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 30-40 روپے بنتے ہیں گیہوں کے حساب سے، تو 40 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کم از کم جو کے حساب سے نکال دیں۔ تو اگر جو کتنے میں ہوگی مجھے معلوم نہیں ہے، تو مارکیٹ سے ریٹ اس کا پتہ کر لیں۔ باقی میں نے ایک پوسٹ کی تھی ضلع بہرائچ کے لیے فیس بک اکاؤنٹ پر، پیج پر، تو وہاں جا کر کے صدقہ فطرہ کی پوری آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر میں نے پورا کھجور کا اور کشمش کا، گیہوں کا اور جو کا تفصیل سے میں نے لکھا ہوا تھا، تو پھر انشاءاللہ پھر وہاں سے آپ کو معلومات مل جائے گی۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنے سوالات تھے، انشاءاللہ کل پھر نئے سوالات کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔